تو یہ اسکول پھر دنیا کا اسکول نہیں رہتا، یہ آخرت کا اسکول بن جاتا ہے۔ تو جب یہ آخرت کا اسکول بن جاتا ہے تو دعا کرتے رہا کیجیے کہ ہم آخرت میں اسی طریقے سے اکٹھے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم باعزت اکٹھے ہوں، اللہ تعالیٰ مسکرائیں ہمیں دیکھ کے کہ ہاں کوششیں کرتے رہیں، کامیابی ہے یا ناکامی ہے یہ تو اللہ کے ہاتھ میں، مگر کوشش جو ہے یہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے اختیار میں دی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، بس میں یہی بتانے آیا ہوں آپ کو کہ یہ آج کا دن آپ نے یاد رکھنا۔ میں اورینٹیشن سیشن میں پہلا سیشن اس لیے کرتا ہوں تاکہ وہ گواہی ٹھہرا سکوں کہ یاد رکھیے گا آج کا دن یہ آپ نے ایک خاص مقصد کی وجہ سے آج کا دن چنا۔ یہ مقصد جیسے ہی آپ چنتے ہیں اور پہلا قدم اٹھاتے ہیں تو سب سے پہلے ایک واقعہ ہوتا ہے کہ آپ کا قدم کیا اٹھنا تھا کہ ابلیس خود 2 قدم اٹھا کے آپ کے سامنے آ جاتا۔ یہ بس اصول یاد رکھیے گا، یہ اصول جو ہیں یہ آپ کے ذہن میں ہونے بہت ضروری ہیں، کیونکہ نظام یہ ہے اس کائنات کا، اس دنیا کا اللہ تعالیٰ نے بنایا یہ ہے کہ جو ابلیس کے ہتھ کنڈے نہیں پہچانتا تو وہ پھر مارا جاتا۔ تو جیسے ہی آپ عربی کی طرف آئیں گے تو ابلیس آپ کی طرف آئے گا، اگر آپ فیشن کے لیے آتے تو پھر نہ آتا ابلیس۔ آپ اللہ کے لیے آئے ہیں تو یہ راستہ مشکل کر دے گا۔ یہ مجھے گارنٹی دینے کی ضرورت نہیں، میرا دین اس کی گارنٹی دیتا ہے۔ میرے تمام تر آدم علیہ السلام سے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اس کی گواہی اور گارنٹی دیتے ہیں کہ اللہ کی راہ پہ آؤ گے تو شیطان تمہاری راہ پہ آئے گا۔ شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر راستہ ہموار ہے تمہاری زندگی کا مقصد جو ہے وہ بڑے آسانی سے پورا ہو رہا ہے اور راستہ بڑا ہموار ہے، تو سمجھ لو کہ وہ اسلام کا راستہ نہیں، اسلام کا راستہ ہموار نہیں ہو سکتا، کیونکہ شیطان اور آدم علیہ السلام کی لڑائی بات ہی یہ ڈیل یہ طے ہوئی تھی کہ جیسے کوئی آدم کے قبیلے پہ جائے گا تو یا اللہ مجھے اختیار دے کہ میں اس کو پھر ہر طریقے سے تھکاؤں، ڈراؤں، بہکاؤں۔ تو قرآن اس بات کی گواہی بار بار دیتا ہے کہ جب اللہ کے راستے میں آؤ گے تو شیطان تمہیں تھکا دے گا۔ کیوں بتا رہا ہوں آپ کو؟ مجھے تو پہلے دن موٹیویٹ کرنا چاہیے نا آپ کو، مگر یہ کوئی دنیاوی مقصد ہے نہیں جس لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی دنیاوی علم ہے نہیں جس کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی ایسا علم نہیں ہے کہ جس کو روز جو ہے نا وہ آپ حاصل کریں گے تو صبح اٹھ کے آپ کو ایک عجیب سا سرور اور مزہ آ رہا ہوگا۔ جی نہیں، ابھی بتا دوں، اللہ کی راہ پہ آئے ہیں تو ابھی آپ ٹیسٹ ہونے لگے ہیں، روز تھک جائیں گے آپ، ابھی بتا دوں آپ، روز آپ سوچیں گے اور یہ شیطان کے وسوسے سے ہوں گے کہ مجھ سے نہیں ہوگا، یہ بڑا ہی مشکل کام ہے، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ سب سے مشکل کام دنیا میں کوئی بھی زبان سیکھنا مشکل کام ہوتا ہے، مگر سب سے مشکل زبان کون سی ہوتی ہے؟ جب کوئی اللہ کے لیے عربی سیکھتا ہے۔ جی میں آپ کو بھی بتا دوں، شیطان ایسے ایسے طریقوں سے آپ کو تھکانے کی کوشش کرے گا کہ آپ ڈی موٹیویٹ ہو جائیں، اپنا کانفیڈنس لوز کر جائیں، اور کوئی بہانے لے کے آئے گا دنیا میں اور سختیاں ڈال دے گا۔ راہ ہموار نہیں ہے، یہ پہلے بتا دوں آپ۔ یہ ضروری ہے کہ آپ یہ لکھ لیں، یہ جملہ لکھ لیں کہ یہ راہ ہموار نہیں ہے اور چلنا لیکن ضروری ہے۔ رک جانے والے اور چھوڑ جانے والے ہر قسم کا بہانہ آپ کو بتائیں گے جو آپ کو لگے گا صحیح ہے، جسٹیفائڈ ہے، لیجیٹیمیٹ، مگر کرنے والے آپ کو بتائیں گے کہ اس سے بھی بڑے مسائل ان کو آئے تھے۔ ان تمام مسائل کی جو لسٹ آپ کو پتہ چل رہی ہے، اس سے بھی زیادہ مسائل، میری بزینس، میرے اسکیجول، میری نوکریاں، میرے بیوی، میرے شوہر، میرے بچے، ہر بندہ اپنی اپنی کہانی سنائے گا کہ بھیا جو کرنے والے تھے نا یہ سارے مسائل ان کے ساتھ بھی تھے، مگر وہ بس دعا کرتے تھے اللہ سے، روز دعا کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے، پھر دعا کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے۔ اب الحمدللہ یہ بات ہم بہت، اور تمام مسلمانوں کے لیے یہ بات ایک مشعل راہ کی طرح ہے کہ کرنے والے کر جاتے ہیں، اور ہمارے پہلے کچھ بیچز کے اسٹوڈنٹ الحمدللہ اب ہمارے سورس کوڈ میں عربی پڑھانے کے قابل ہیں، الحمدللہ اتنی اچھی گرفت ہے ان کی۔ سو کرنے والے تو کر جاتے ہیں، بس وہ کیا کام کرتے ہیں تو وہ اکتفا کرتے ہیں اللہ پہ، دعا کرتے ہیں اللہ سے۔ السلام علیکم، دس می فسلمان، آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے۔ نو یور اینیمی، اپنے دشمن کو پہچانے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے کسی وی کین سے کہ جو ہماری فریکوینسی سے بندہ میچ نہیں ہو رہا تھا، یا پھر ہمارے جو سب کانشیسلی ہم کو اڈاپٹ نہیں کر رہا ہوتا، ہم اس کو اپنا اینیمی سمجھ کے اس کے ساتھ وہ بیٹل کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، اور فرام دا ویری بگننگ سے لے کے
جو چیز ہمارے اندر وہ سرایت کر چکی ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے جتنا ہو سکے آپ کے جو فریکوینسی کے ساتھ بندہ میچ نہیں ہو رہا، جو آپ کے ہاں میں ہاں نہیں ملا رہا، وہی آپ کو دشمن ہے۔ مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں بے حیائی اور برے کاموں کی طرف مائل کرتا ہے۔ تو اگر ہم انسان ایز اے مسلمان، ایز اے ہیومن بینگ دیکھیں تو شیطان تو ہم سے بھی پہلے کا ایگزسٹ کر رہا ہے۔ اس نے ساری سویلائزیشنز دیکھی ہیں، اس نے سارے انسان کے نوعیت کو جانتا ہے کہ انسان کی فطرت کیا ہے، انسان کو میں نے کس ٹریپ میں لے کے آنا ہے۔ اگر ایک مومن بندہ ہے، اگر ایک مسلمان ہے تو اس کی وہ ویکنس کو جانتا ہے، کوئی لبرل ہے، کوئی سیکولر ہے، کوئی مٹیریلسٹک بندوں زیادہ چیزوں کو اپروچ کرتا ہے، تو وہ ہی نوز کہ میں نے اس کو کیسے ٹرپ میں لے کے آنا ہے۔ تو یہی ایک انسان کا سب سے بڑا خسارہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے دشمن کو نہیں پہچانتا ہے، اس کی چالوں کو نہیں پہچانتا، اس کے ساتھ فائٹ نہیں کرتا ہے۔ ہم اپنے آپ ہی ایک دوسرے کو رگڑ رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ میں ایک دوسرے کو زائل کر رہے ہوتے ہیں، مگر جو ہمارا اصل دشمن ہے، جو ہمیں اپنی ایٹرنٹی سے، ہماری جو لائف کو ڈسٹرکٹ کرنے کے لیے ہر ٹائم کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ کس طرح میں نے ایک مومن کو اللہ کے راستے سے ہٹانا ہے، کس طرح میں نے اس کی جو جنت ہے اس کو میں نے کس طرح اس سے بلر کرنا ہے۔ جب تک آپ اپنے بڑے دشمن سے فائٹ نہیں کریں گے، فائٹ دا بگ فائٹ، جب تک آپ وہی نہیں کریں گے، آپ میری طرف چینج نہیں لے کے آئیں گے، آپ ایک پازیٹیو چینج کے لیے کوشاں نہیں ہوں گے، تو آپ کبھی بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہو کہ آپ اس نیکسٹ پہ جائیں جہاں پہ آپ اپنے نفس کو ہرا کے جنت کے اعلیٰ مقام تک لے کے جا سکے ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اپنا نفس مارنا پڑتا ہے، آپ کو شیطان سے جنگ جیتنی پڑتی ہے، تب جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ